اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے، جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ جو کھانا پینا ہے نا، اس میں مارکیٹ کی تمام چیزیں کچھ عرصے کے لیے مکمل طور پر بند ہے۔ یہ بیٹا جی خود خیال کرنا ہے، انہوں نے نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے؟ نہ کسی کو دکھانے کے لیے ہم نے پرہیز کرنا ہوتا ہے، پرہیز ہم نے اپنی بیماری کے لیے کرنا ہوتا ہے۔ بسکٹ، ڈبل روٹیاں، رس، باقرخانیاں، کیک شیک، ہر بیکری کا آئٹم، چاہے وہ کریم رول ہے، چاہے وہ کوئی بھی بیکری، ٹوٹل آپ کی فی الحال اس زندگی میں سے نکل گئی ہے۔ پھر جتنی ڈبے والی چیزیں آتی ہیں، جوس ہے، دودھ ہے، دہی ہے، تیل ہے، گھی ہے، ڈبے والے آئٹم مکمل طور پر بند ہیں۔ اسی طرح ہوٹل کا کھانا، کینٹین کا کھانا، یا تمہاری کوئی سہیلی فرینڈ لے آتی ہے اپنے گھر سے کھانا، وہ آپ نے نہیں کھانا، ٹھیک ہے؟ نہ کسی کے ساتھ ایکسچینج کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بریانی کھا سکتے ہیں، پلاؤ نہ کھائیں، گوشت بھی کھا سکتے ہیں، چھوٹا گوشت، بڑا گوشت۔ چکن مکمل طور پر بند ہوگا، شیور جو ہوتا ہے، فارمی چکن، چکن فارمی، کیونکہ ان سب میں کیمیکل ہے۔ جو چیزیں منع کر رہا ہوں نا، وہ کیمیکل والی ہیں۔ کل کو اندر السر بن جائے گا انتڑیوں کا، وہ اور زیادہ مصیبت آپ کے لیے بنے گی، کیونکہ کیمیکل اندر زخم پیدا کر سکتا ہے۔ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ اس وقت عقل بندی اسی میں ہے کہ بھرپور پرہیز کریں۔ سبزیاں ساری کھا سکتی ہیں، گوشت چھوٹا بڑا کھا سکتی ہیں، اور دالیں کھا سکتی ہیں، بریانی کھا سکتی ہیں، پلاؤ نہیں کھا سکتی، ٹھیک ہے؟ بریانی بھی گوشت کی بریانی یا دیسی چکن کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیسی چکن کی بریانی شریانی بنا لیں، بوائل چاول ہیں وہ کھائی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو فروٹ ہے نا، فروٹ وہ کھانے سے پہلے کھانا ہے، پہلے فروٹ کھائیں پھر کھانا کھائیں۔ اتنا سا کوئی ایک فروٹ، امرود ہو گیا، سیب ہو گیا، 2 کیلے ہو گئے، بھائی اتنا سا فروٹ یہ پہلے کھانا ہے، کھا کے تو روٹی کھانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور فروٹ کے ساتھ آپ سلاد بھی مکس کر سکتے ہیں، جیسے کھیرا ہے، ٹماٹر ہے، پیاز ہے، مولی ہے، گاجر ہے، جو بھی موسم کے حساب سے سلاد ہوتا ہے، یعنی وہ مکس بھی۔ ایک اتنی سی پلیٹ بنائے نا چھوٹی سی، اس میں کوئی ایک سیب ڈال لیں یا امرود ڈالیں، یا 2 کیلے کاٹ کے ڈالیں، بیچ میں کھیرا ڈال دیں، وہ مرضی آپ کی، علیحدہ علیحدہ کھانا ہے، لیکن اتنا سا روٹی سے پہلے کھائیں گے، ناشتے سے بھی پہلے کھائیں گے، وہ کھا کے تو پھر ناشتہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس میں گھر جا کے کوئی اپنی مرضی نہیں کرنی، یا چون چون نہیں کرنی کہ جی میں نے نہیں کھانا تو یہ تو، ابھی جو نہیں کھانا مجھے ابھی بتاؤ، تاکہ میں ابھی کوئی خوراک بدلوں، یہ نہیں کہ گھر جا کے گھر والوں کو تنگ کرنا شروع کر دوں۔ کوئی یہ چپس چپس سب بند ہے فی الحال، کوئی چیز نہیں کھانی، اپنا خیال کرو، اپنے لیے مصیبت نہ بناؤ، بہت بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ابھی دیکھو نا، عمر کیا ہے، 17 سال، 17 سال میں کون بیمار ہوتا ہے؟ پہلے تو مجھے یہ سمجھاؤ۔ آج تک کسی کا 15 سال کی عمر میں پتے کا آپریشن ہوا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو کون کہتا ہے پتا پھٹنے لگا تھا تو یہ تھا تو وہ تھا، یہ سب باتیں کہاں سے پھٹنے لگا تھا جی 15 سال کی عمر میں؟ بیوقوف بناتے ہیں اور آپ لوگ بنتے ہیں۔ بندہ اور کہیں سے کراس چیک کروا لیتا ہے، کراس چیک کروانے میں کوئی حرج ہے؟ 3 ڈاکٹروں سے چیک کرائیں، اپنا خیال، پتا ختم ہو گیا، آپ اس کو شوگر سے کیسے بچائیں گے؟ مجھے یہ بھی سمجھا دیں۔ جس کا پتے کا آپریشن ہو جاتا ہے نا، اس کو 15 سال میں شوگر ہو جاتی ہے، اب مجھے بتائیں کیا کریں گے؟ بواسیر تو ہو گئی، آگے شوگر کے لیے تیار ہے۔ بھائی یہی باتیں ہیں نا، آپ کو اب میں کیا سمجھاؤں یا کیسے کیسے سمجھاؤں؟ لبلبے کی سوزش ہے تو شوگر تیار ہے نا، اس کا یہ مطلب ہے۔ تھوڑے عرصے بعد اللہ معاف کرے، وہ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ جو خوراکیں پتر میں بتا رہا ہوں نا، ساری زندگی اس طرح کی خوراکیں کھانی ہے، دیسی سرسوں کے تیل میں بنا کے، ٹھیک ہے؟ سب سے اچھا تیل سرسوں کا ہوتا ہے، البتہ مقدار میں کم ہونا چاہیے۔ مقدار کوئی بھی تیل آپ کم ہی کریں گے، کیونکہ پتا نہیں ہے، پتے نے چکنائیوں کو ہضم کرنا ہوتا ہے۔ تیل سرسوں کا ڈالیں، اتنا سا ڈال کے اس میں ہانڈی بنا لیں۔ پراٹھا نہیں کھانا، سادہ روٹی کھائیں گے، سالن ان میں سے سبزی گوشت کوئی بھی بنا سکتے ہیں۔ البتہ آپ کو 2-3 چیزیں منع ہوں گی، ایک تو یہ فارمی چکن ہو گیا، ایک دال ماش ہو گئی، دال چنا ہو گئی، اور
سفید چنے تو لوبیا، بس دونوں، یہ مکمل بند ہے بس۔ باقی مونگ کی دال، مسور کی دال وہ سب بھی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بریانی کی شکل میں کھا سکتے ہیں، پلاؤ نہیں کھانا، ٹھیک ہے، پلاؤ کسی بھی قسم کا ہو، بریانی گھر کی، بازار کی بریانی یا ساتھ پڑوسیوں کی بریانی آپ نے نہیں کھانی، ٹھیک ہے، یا یہ شادی شدی کے ہوٹلوں پہ جو کھانے ہوتے ہیں یہ آپ نے فی الحال نہیں کھانے، اپنی صحت کا خیال کرو، یہ نا شادیاں ساری زندگی آتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اور بالکل کسی سہیلی سے لے کے نہیں کھانا، اور پانی جو ہے نا وہ ہمیشہ کھانے کے 2.5 گھنٹے بعد پینا ہے۔ یہ کچھ چیزیں اپنی زندگی میں اپنے پلو سے باندھ لو، پانی ہمیشہ کھانے کے 2.5 گھنٹے بعد پینا ہے، اس کے بعد جتنا مرضی پیتے رہیں۔ فرض کیا آپ نے صبح 7 بجے ناشتہ کیا تو پہلا پانی 9:30 1 بجے پئیں گے، اس سے پہلے نہیں پئیں گے، اس کے بعد اگلے کھانے تک جتنا مرضی پانی پیتے رہیں۔ پھر فرض کیا آپ نے 3 بجے روٹی کھائی ہے تو پھر پہلا پانی 5:30 بجے پئیں گے، اس کے بعد رات کے کھانے تک جتنا مرضی پانی پیتے رہیں، جب کھانا کھا لیا پانی رک گیا، دونوں کو اکٹھا نہیں کرنا، جب پانی پینا ہے کھانا نہیں ہے، جب کھانا ہے تو پانی نہیں پینا، ٹھیک ہے، سارا دن پانی پیتے رہو لیکن جیسے ہی کھانا کھائیں گے 2.5 گھنٹے کے لیے سٹاپ پانی، 2.5 گھنٹے میں پھر جتنا مرضی پیتے رہیں، تب کھانا صحیح ہضم ہوگا اور بواسیر کی شکایتیں ختم ہوں گی، ورنہ اس سے پھر آپ کو پتہ ہے نا، ایک آپریشن ہوگا بواسیر کا، پھر دوسرا ہوگا، لوگوں نے 5 دفعہ بواسیر کے آپریشن کروائے ہیں پھر بھی نہیں ٹھیک ہوتی، کیونکہ آپریشن اس کا کامیاب نہیں ہے، پوری دنیا کی میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے اس کا آپریشن کامیاب نہیں ہے، ہم لوگ پھر بھی کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس رستے پہ چلیں گے تو اس سائیڈ پہ ہماری منزل نہیں آئے گی، ہم پھر بھی جا رہے ہیں تو ہماری بیوقوفی ہے نا پھر، ٹھیک ہے، جس رستے پہ منزل آتی ہے اس رستے پہ چلیں، آپریشن میں بواسیر نہیں ٹھیک ہوتی، بات ختم، ٹھیک ہے، وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو کہ آپ آپریشن کرواتے پھریں، ٹھیک ہے، ایک دفعہ کروا لیں گے پھر آپ کو علاج کر، لوگ 5 دفعہ کروا کے پھر علاج کے لیے آتے ہیں نا، ٹھیک ہے، پھر علاج کے لیے آتے ہیں، کسی نے 3 دفعہ آپریشن کروا لیا ہو، جب جس کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے، تو ایسی غلطیاں نہیں کرنی، اور بواسیر کا سارا تعلق آپ کے کھانے پینے کے ساتھ ہے اب، ٹھیک ہے، اس لیے جو میں نے طریقہ بتایا ہے وہ اختیار کریں گے، پہلے اتنا سا فروٹ کھائیں گے، پھر اپنا روٹی سالن کھائیں گے، اس کے 2.5 گھنٹے بعد پھر آپ پانی پئیں گے، ٹھیک ہے، اور بازاری کوئی چیز بالکل نہیں کھائیں گے، ہر وہ بازاری چیز جو میں نے نام نہیں بھی لیا نا، جیسے بند ہوتا ہے کوئی، آپ نے بند کا نام تو نہیں لیا، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی بازاری آئٹم ہے بالکل بیکری کے اسپیشلی، اور ڈبہ پیک، جیسے یہ کھیریں آتی ہیں ڈبہ پیک، کسٹرڈز آتے ہیں، نوڈلز آتی ہیں، یہ سب چیزیں بند ہیں، ٹھیک ہے، گھر کا کھانا کھانا ہے، سبزی، گوشت، دالیں، بریانی، بس، ساتھ میں سادہ روٹی، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ شکایت نہ سنوں میں کہ گھر جا کے تم کو جی کہ، یا تمہارے گھر والے اگلے ہفتے آئیں تو کہہ رہے ہوں کہ جی اس نے جی وہ چپس کھا لیے تو اس نے یہ کر لیا تو اس نے وہ کر لیا، یہ چیزیں میں نہ سنوں بالکل، ایسے پھر بیماری ٹھیک ہی نہیں ہوتی، بس پیسہ لگتا رہتا ہے ٹھیک ہونا، ایک دفعہ مکمل ٹھیک ہو جاؤ چلو پھر بندہ تھوڑی سی اونچ نیچ کر بھی لے تو خیر ہوتی ہے، ہمارا جسم اتنا طاقتور ہے کہ تھوڑی سی اونچ نیچ کے اوپر قابو پا لیتا ہے، حالانکہ وہ بھی غلط ہے لیکن یہ قابو پا لیتا ہے۔